1970 کی دہائی میں بائیسائیکل کنگڈم سمجھا جانے والا چین آج گاڑیوں کی صنعت میں جاپان اور امریکہ سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ صرف چند دہائیوں میں چین نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی، آئیے یہ راز جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ البتہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور پیج کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ تو دوستو، ایک وقت تھا جب چین میں شہریوں کے پاس اپنی سائیکل ہونا بھی امارات کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ملک میں فیملی کار کا کوئی تصور تک نہ تھا۔ گاڑیاں صرف سرکاری اور امیر طبقے کے لوگ ہی خرید سکتے تھے، جبکہ کاروں کی پروڈکشن نہ ہونے کے برابر تھی۔ البتہ صرف 4 دہائیوں کے دوران چین میں گاڑیوں کی صنعت نے بے مثال ترقی کی اور اب چین دنیا کو گاڑیاں برآمد کرنے والا بڑا ملک بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ بھی قومی سلامتی کو لاحق خطرات کو دیکھتے ہوئے چینی گاڑیوں کی درآمد پر پابندی اور بھاری درآمدی ڈیوٹی نافذ کرنے کا سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ دوستو، گزشتہ برس 2023 میں دنیا بھر میں 50 لاکھ سے زیادہ چینی گاڑیاں فروخت ہوئیں۔ چین کی الیکٹرک کار کمپنی BYD نے عالمی سطح پر معروف کمپنی ٹیسلا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس موضوع پر لکھی گئی کتاب سیلنگ ٹو چائنا کے مطابق 80 اور 90 کی دہائیوں کے دوران آٹو سیکٹر میں کئی دور اندیش اصلاحات لائے۔ 1994 میں چین کے منصوبہ سازوں نے ایسی آٹو پالیسی مرتب کی جس کے تحت غیر ملکی آٹو کمپنیوں پر زور دیا گیا کہ وہ مقامی سطح پر موجود پارٹس کی مدد سے عالمی معیار کے مطابق گاڑیاں بنائیں۔ اس کے بعد 1997 میں دنیا کی سب سے بڑی آٹو کمپنی جنرل موٹر چین میں داخل ہوئی اور اس نے SAIC کے ساتھ اشتراک کیا۔ چین کی معاشی پالیسیوں میں نرمی سے گاڑیوں کی خرید و فروخت بڑھنے لگی، جس کے بعد چائنا ڈیلی کی 2024 کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ بائیسائیکل کنگڈم چین میں ابھرتی مڈل کلاس آمد و رفت کے لیے سائیکل چھوڑ کر گاڑی کا انتخاب کر رہی ہے۔ CNBC کی ایک رپورٹ میں یونیورسٹی آف ٹوکیو کے پروفیسر گریگری نوبل بتاتے ہیں کہ چین میں 90 کی دہائی کے دوران گاڑیوں کی طلب 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ نئی صدی کے آغاز پر چین ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں داخل ہوا۔ اس سے غیر ملکی کمپنیوں کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چین میں GM سمیت دیگر غیر ملکی کار کمپنیوں کی آمدن مسلسل کم ہونے لگی، جس کی وجہ سے مقامی سطح پر گاڑیوں کی تیاری تھی۔ چین میں بین الاقوامی معیار کی گاڑیوں کی جگہ اپنے ملک میں تیار کی جانے والی گاڑیاں لے چکی تھی۔ مقامی سطح پر تیار کی جانے والی گاڑیوں میں مسلسل بہتری آتی گئی اور چینی کمپنیوں نے اپنے غیر ملکی پارٹنرز کو ہرانے کے لیے ان سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، گاڑیوں کی صنعت میں ترقی کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ آیا سرمایہ کاری کرنے کا۔ عالمی سطح پر گاڑیوں کے بڑے برانڈ حاصل کرنے کے لیے چینی سرمایہ کاروں نے بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ 2005 میں نانجنگ آٹو موبائل گروپ نے معروف برطانوی کمپنی MG کو خرید لیا، جبکہ روایتی کار کمپنیوں کو ٹکر دینے کے لیے نئی ٹیکنالوجی جیسے الیکٹرک کاروں میں سرمایہ کاری کی گئی۔ حکومت نے بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے الیکٹرک کار میں سبسڈی اور ٹیکس میں چھوٹ فراہم کی۔ پروفیسر گریگری نوبل کا کہنا ہے کہ امریکی اور یورپی کاروں کا سافٹ ویئر پرانا ہے، جبکہ چین کی ٹیکنیکی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ آٹو سیکٹر ماہر مائیکل ڈان کے مطابق اگلے 5 برسوں میں فورڈ، GM، ہونڈائی، کیا اور نسان جیسے برانڈز کو چین سے پوری طرح نکلنا پڑے گا۔ چین دنیا کی بہترین کمپنیوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، ان کمپنیوں سے جلد سب کچھ سیکھ لیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انہیں باہر جانے کا دروازہ دکھا دیتا ہے۔